کندھار کے نامعلوم قبرستان کے کسی گمنام قبر پہ جا کے بتاؤ ملا عمر کو کہ امیر المومنین تمہارے سپاہی جیت گئے ہیں. پھر ایک اور جملہ ہوگا، ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی. جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مورخ لکھتا ہے پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی، لیکن میں شاید زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن تم لوگ گواہ ہیں نا کہ مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی. اور ISI آج جو انڈیا ہمیں کہتا ہے نا کہ جی یہ ممبئی اٹیک تو آپ نے وہ کشمیر میں یہ کر دیا، وہ بھائی نہیں، ہم کیڑے مکوڑے نہیں مارتے. ہم جب آپریشن کرتے ہیں ہمارے ملک کے ISI کے جوان تو وہ بڑی بڑی سپر پاورز کو روند کے چلے جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یار ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. اور کل 15 اگست کو جنرل حمید گل کی برسی تھی، 15 اگست کو ہندوستان کا یوم آزادی تھا، اور 15 اگست کو ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر ہندوستان نے اپنا جشن آزادی نہیں منایا بلکہ صف ماتم بچھی ہوئی تھی وہاں پر کہ جناب یہ بات تو کہیں سچ ہونے لگ گئی ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ شیر کہیں ہوشیار تو نہیں ہو گیا. آج گورو آریہ کی ماں مر گئی ہوگی. ممبر میں جین صاحب کے جنازے میں جب تھا تو میں نے ان کے بچوں کو روتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن اس سے زیادہ میں نے وہ لمبی لمبی داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا کہ آج ہم بھی یتیم ہو گئے ہیں. کہ روس کی فوج اور امریکی فوج جب افغانستان چھوڑ دی تھی تو وہ کہہ رہے تھے یار تمہارے کون سے ایسے ہتھیار کا نام ہے اللہ اکبر جو تم بار بار بولتے اور ہمارے فوجی مرنا شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا مراد ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کہتے ہیں ہم تمہارے مذہب کو نہیں جانتے لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی چیز نے شکست دی ہے تو وہ اس اللہ اکبر کی صدا نے دی ہے جو ہمارے اوپر لرزہ طاری کر دیتی تھی. تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ کل بھی اللہ اکبر تھا، آج بھی اللہ اکبر ہے اور آئندہ بھی اللہ اکبر رہے گا. میں جب کراچی میں تھا نا 14 اگست پچھلے سال میں نے ادھر منائی تو ملا عبد الغنی بردر کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یار یہ وہ سڑک ہے جہاں اسے داڑھی سے نوچ کے گھسیٹ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا. میں نے کہا مجھے نہ بتاؤ یار، مجھے بتاؤ آپ کیا ہے. کہتے ہیں اب تو امریکہ اس کے گٹوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ملا صاحب خدا کا واسطے مذاکرات کر لو. میں نے کہا اب سمجھ آئی، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. میں لرو بر یوا افغان پہ نہیں، لرو بر پہ ضرور بلیف کرتا ہوں لیکن لرو بر یوا مسلمان، کہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور یہاں بھی مسلمان ہیں اور ہم بھائی ہیں. کہ امریکہ جب اس بیس کو چھوڑ کے افغانستان سے فرار ہو رہا تھا تو وہ بھارت نامی ایک بیوہ کو بھی وہاں پر چھوڑ کے جا گیا تھا. قدرت کا قانون ہے کہ غیروں کے اغیار کے ٹاؤٹ، انگریزوں کے نہلانے والے، ان کے بوٹ پالش کرنے والے زیادہ دیر تک نہیں رہتے. فتح الٹیمیٹلی حق کی ہوتی ہے. امریکن ایمبیسی کی طرف ایک مارچ کیا تھا ہم نے، فرسٹ ایئر میں تھا گستاخانہ خاکوں کے خلاف. تو جو گاڑی ہمارے پاس بھیجی گئی تھی وہ جنرل حمید گل نے بھیجی تھی اور اس پہ کھڑے ہو کے ہم نے خطاب شتاب کیا تھا. مطلب ایک 16-17 سال کے بچے کو بھی وہ انکریج کیا کرتے تھے کہ یار تمہیں وہ حریت پسند ہونا چاہیے، تمہیں وہ دبنگ آدمی ہونا چاہیے، تمہیں وہ دلیر ہونا چاہیے، تمہیں بوٹ پالشیا نہیں ہونا چاہیے انگریزوں کا. تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار مجھے آج دیکھیں کل پرسوں 10 محرم ہے، واقعہ کربلا سے لے کے آج تک مجھے اگر ایک سبق ملا تو وہ یہی ملا کہ وقتی طور پہ بظاہر فتح لوگ کسی کی بھی قرار دے دیں لیکن مورخ کس کو تاریخ کی کتابوں میں زندہ رکھتا ہے. دس از وٹ میٹرز. ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن، ایوری فالس نیریٹو ہیز اے کاؤنٹر نیریٹو. جب فرعون آیا تھا تو حضرت موسیٰ آئے تھے، جب ابرہا کے لشکر آئے تھے تو پھر ابابیلوں کو بھی بھیجا گیا تھا، جب مرحب آیا تھا نا تو پھر حیدر کرار کو بھی بھیجا گیا تھا، جب مسیلمہ کذاب آیا تھا تو پھر صدیق اکبر کو بھی بھیجا گیا تھا، جب راجپال آیا تھا تو علم الدین بھی آیا تھا. یہ یاد رکھیں. پھر جب امریکہ آیا تھا تو ملا عمر بھی آیا تھا. ایوری فالس نیریٹو ہیز اے کاؤنٹر نیریٹو، ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. اشرف غنی بھاگا افغانستان سے، امریکہ بھاگا افغانستان سے. یہاں پر کچھ لنڈے کے لبرل ایسے موجود ہیں جن کی ماں مری ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
ان کے اکاؤنٹس چیک کروائے جائیں کیا فارن فنڈنگ تو نہیں ہو رہی. وہ جو یہاں ننگا ناچ نچانا چاہتے تھے, جو پاکستان کو ایک سیکولر لبرل سٹیٹ بنانا چاہتے تھے, ان کو موت کیوں پڑی ہوئی ہے پڑوسی ملک میں. جب یہ بتائیں, انڈیا بھی بہت چیخ رہا ہے اس پہ, ہاں. انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں, تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی. انڈیا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا تھا, تو سب کبھی یہاں سنی شیعہ فساد ڈالنے کی کوشش کی گئی انڈیا کی جانب سے تھرو افغانستان, کبھی یہاں پر وہ پشتون پنجابی والی وہ فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی. پھر آپ کو یاد ہو کہ 2002-2001 میں موبائل انٹروڈیوس ہوا تو سب سے زیادہ لطیفے جو فارورڈ کیے جاتے تھے وہ پٹھانوں پہ بنائے جاتے تھے. کیوں بنائے جاتے تھے آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا, کیونکہ یہ وہی پٹھان ہے جن لوگوں نے 1948 میں آپ کے کیا کہتے ہیں کشمیر کو فتح کر کے آپ کو دیا. یہ وہی پٹھان ہے جن لوگوں نے جب روس گھسا تھا افغانستان میں تو وہ اس وقت خود کو سپر پاور کہتا تھا, اور اس کے غرور کو خاک میں ملا کے ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, قزاقستان کئی ملکوں میں تقسیم کیا سپر پاور کو. اور میں 3 دن پہلے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, انڈیا کا چینل ہے ANI, اس نے افغان طالبان کے ایک نمائندے کو جو ہے وہ کیا بلایا اور کہا کہ جناب ہمیں ہماری عوام کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ایئر فورس بھیجیں افغانستان میں افغان طالبان کی حمایت کے لیے, تو ہم کیا کریں. اس طالبان کمانڈر نے بڑا زبردست جواب دیا, اللہ کا اس طرح ہے کہ امریکہ بھی آئی تھی, وہ روس بھی آئی تھی, تم بھی آ جاؤ. تو انڈیا دوبارہ چائے پینا چاہتا ہے, اور اس بار ہم چائے نہیں پلائیں گے, ہم کھانا کھلائیں گے.